السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم محترم سامعین گرامی، ابھی ہمارے پاس واٹس ایپ پر ایک پوسٹ آئی، بلکہ ایک صاحب نے سوال بھی بھیجا تھا اور پوسٹ بھی ہماری نظر سے گزری۔ لوگ سوشل میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں چلا دیتے ہیں، معتبر چیزیں اور مستند چیزیں جو ریلائبل اور اوتھینٹک ہوتی ہے وہ تو کمی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو علماء اوتھینٹک علماء ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح باتیں، جو فقہ، جو صحیح مسائل، جو ایک اوتھینٹک دین امت کے سامنے پیش کیا ہے، وہی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے ہماری۔ تو بہرحال اس پوسٹ میں یہ تھا کہ جن گھروں میں عورتیں یا مرد جو بھی ہیں، اگر کھڑے کھڑے اگر بالوں میں کنگا کرتے ہیں، بالوں میں کنگھی اگر کھڑے کھڑے کرتے ہیں تو اس گھر پر قرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی مالی تنگی ہو جاتی ہے، غریبی آتی ہے کھڑے کھڑے کنگھی کرنے سے، کھڑے کھڑے چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ اس پوسٹ کا خلاصہ تھا۔ دوستو بزرگو، یہاں پر شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت کا اس بارے میں کیا ہمیں حکم ہے، کیا ہدایات ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں میں کنگھی فرماتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، یعنی سیدھی طرف سے۔ آپ پہلے سیدھی طرف کے بال جماتے تھے، اس کے بعد بائیں طرف کے، یعنی سیدھی طرف کی مانگ پہلے نکالنا ہے اور بائیں طرف کی مانگ بعد میں نکالنا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ بلکہ جتنے اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام، یعنی جیسے وضو بنانے میں ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہو، کپڑے پہننے میں پہلے کون سی آستین پہننا ہے، یا پاجامہ پہننے میں پہلے کون سے پیر کو داخل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، مسجد میں جانا ہو تو کون سا پیر، اچھے کام آپ دائیں طرف سے سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، اور جو ایسے کام ہوتے تھے جو کراہت والے ہوتے تھے ان کو آپ بائیں طرف سے شروع کرتے تھے، بائیں طرف سے ان کا آغاز کرتے تھے، جیسے مسجد سے باہر نکلنا ہو، بیت الخلاء میں جانا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے وقت دائیں طرف سے سیدھی طرف سے کنگھی کرتے تھے، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن بیٹھ کر کرنا، کھڑے ہو کر کرنا، اس بارے میں شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، اس بارے میں شریعت میں کوئی باریکی نہیں ہے۔ آپ جیسا اچھا لگے، آپ کو بیٹھ کر اچھا لگتا ہے بیٹھ کر کنگھی کریں، کھڑے ہو کر آپ کو اچھا لگتا ہے کھڑے ہو کر کنگھی کریں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کھڑے کھڑے کنگھی کرنے کی صورت میں ہمارے گھر میں غریبی آئے گی اور گھر میں قرضہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ہم بہت بھولے ہیں دوستو بزرگوں۔ پتہ نہیں چھوٹی موٹی باتوں کو، عجیب باتوں کو جو ہماری روزمرہ کی، ان کو ہم غریبی کے اسباب میں شامل کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک میسج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غریبی کے 40 اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا 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 چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہم بڑے بھولے ہیں۔ دوستو بزرگوں، غریبی، نحوست، قرض، یہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نحوست کے اسباب، غریبی کے اسباب ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ایسی یہ کنگھی کرنے کا غریبی سے کیا لینا دینا ہے۔ دوستو بزرگوں، رات میں جھاڑو لگائیں گے تو غریبی آئے گی، اور ایسا ہوگا تو وہ آئے گی، رات میں ناخن کاٹنا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں دوستو بزرگوں۔ اس لیے آپ کو جیسا اچھا لگے، دن میں آپ کو کنگھی کرنا ہو، رات میں کرنا ہو، بیٹھ کر کرنا ہو، کھڑے ہو کر کنگھا کرنا ہو، جیسے سہولت ہو ویسے آپ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین صحیح انداز میں سمجھ کر اس پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔